جاری نہ کرو اور خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر ہو کے جاؤ گے. ہونے تک ہی جواب ہے. تو وہی نبوت بند ہوگی نا، جو نبوت تو یعنی پھر کہ شریعت والی وہی ختم ہو او گئی. کتنے وہ تو لکھے وہ دے تو حضور صلی اللہ او علیہ وسلم کے بھائی بعد کتنے او شریعت، کوئی بھائی نئی شریعت تو نہیں آئے گی نا. او بھائی کتنے لکھے دے تھے میں وہی نبوت سے مراد یہی ہے، شریعت والی. او کدھر ہے او بھائی جان ادھر اور کدھر بھائی وہی یہی مراد ہے. اور جو انہوں نے او جو کیسے پہلے ذکر کیا ہے، میری بات سن لینا ایک منٹ. جو پہلے ذکر کیا ہے نا کہ جی وہ نبی جو ہے، میں نبی نہیں ہوں، وہ انہوں نے میں آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. مجھے بات کرنے دینا ایک منٹ. بات کرنی وہ نبی جو باری آپ باری سمجھتے کریں ہیں، ٹوسیکر ایک صاحب، منٹ باری یار باری بات تو کریں. کرنے جب دیں وہ مجھے. کرتے ہیں آپ چپ ہو جائیں، جب آپ کرتے ہیں وہ چپ ہو جائیں. ہاں جی. تو بیچ میں نہ بات کریں ایک دوسرے کے. وہ نبی جو آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا انکار وہ کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ وہ نبی وہ والے نبی نہیں ہے، یعنی وہ شرعی نبی نہیں ہے. بیسیکلی اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہی مطلب ہے، کیونکہ اس وقت یہ رائج تھا عقیدہ کہ جو نبی ہے وہ ہوتا ہے جو شریعت کے ساتھ آئے. اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا. اور او اس کی کہاں میں پہ راج اور او اس کی کہاں میں پہ راج تھا کہ اس کی شریعت کے ساتھ نبی اس ہوتا کو آئے گا یار. مزید انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ میں اس چیز کو مزید کلیئر کیا. میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں نے ویسے ملک قیصر صاحب کے سامنے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ ملک قیصر صاحب بار بار یہی سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. اب سنیں، یہ ہے ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 209 سے، ٹھیک ہے. اور اگر بروزی معنوں کے روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان معنوں کے روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے. اس لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا. اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے. اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے. اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے، یعنی عبرانی میں اس لفظ کو نابی کہتے ہیں اور یہ لفظ نابا سے مشترک ہے، جس کے یہ معنی ہے خدا سے خبر پا کر پیش گوئی کرنا. اور نبی کے لیے شاعر ہونا شرط نہیں ہے، یہ صرف موہبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبہ کھلتے ہیں. پس میں جبکہ اس مدت تک 150 پیشگوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشمے خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئی، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اور جبکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا لانتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے. اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے. اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا. میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی، اسی طرح پر میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں. مگر پیشگوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا، اس لیے جن کے دلوں پر پردے ہیں وہ قبول نہیں کرتے. میں جانتا ہوں کہ ضرور خدا میری تائید کرے گا جیسا کہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا رہا ہے. کوئی نہیں کہ میرے مقابل پر ٹھہر سکے، کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں. اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے. رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے. سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اوپر غیر اچھا مستقل کا لفظ اچھا آیا ہے. یہ
ایک غلطی کا ازالے کا آخری صفحہ ہے جس پر انہوں نے ساری نچوڑ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں، میں اس طور سے جو خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول، پس جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے جو دعوی نبوت اور رسالت کا کرتا ہے وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے۔ اب کیا کرو گے؟ آگے لکھا ہوا ہے again بروزی صورت نے شریعت کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، میں وہ آپ کے سامنے ابھی بات جو سامنے پیش کر دی، یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں میں خود پڑھ دیتا ہوں، کون سا پیج آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ آخری ہے، کنکلوژن انہوں نے ادھر ہی کرنا تھا نا، آخری صفحہ کیا ہے؟ غلطی کا ازالہ نمبر کیا ہے؟ 216 میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی انکار انہوں نے اصل میں ٹروت سیکر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو بات سنیں، نہیں آپ کو پڑھیں، بات سنیں، آپ اپنی بات سنا رہے ہیں، بات سن لیں، آپ پڑھیں، بات سنیں شوٹر صاحب، آپ اس کتاب ساری کو نا 4 بار پڑھیں، اس کے بعد آپ آ کر مجھے بتانا کہ اس میں دعویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، آپ لوگوں نے نہیں ماننا، مستقل ہاں جی یہ لکھائی جو ہوتی ہے نا یہ اس طرح نہیں پڑھی جاتی، جہاں انہوں نے کہا ہے نا کہ میں مستقل طور پر نہیں ہوں، بات وہاں ہی ختم ہو جاتی ہے، جو چیز مستقل طور پر نہ ہو غیر مستقل ہو، شریعت مستقل ہے نا، میں جو وہ خود غیر مستقل ہے نا، بھائی وہ شریعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، نہیں وہ خود تو غیر مستقل ہے نا، کیونکہ وہ شریع نبی نہیں ہے نا، انہوں نے لکھا ہے نا، کس لحاظ سے غیر مستقل ہو گئے نا، غیر مستقل ہو گئے، شریعت نہیں ہے ان کی غیر اپنی، مستقل ہے، مانتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، غیر مستقل مانتے ہیں نا، یار بات اتنی کلیئر ہے، یہ کس چیز کی بحث کر رہے ہیں؟ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ انہوں نے لکھا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوتا ہے؟ شرعی نبی میں اور غیر شرعی میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ یہ علیہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ میری بات سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرعی نبی ہیں اور حضرت مسیح موعود اسلام غیر شرعی نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا پہ قائم کرنا۔ نہیں اس کی کوئی دلیل دیں نا، آپ قرآن کریم سے کوئی دلیل دیں اس کی کہ پہلے بھی کوئی غیر تشریعی نبی تھے، جہاں بھی انبیاء کا ذکر آیا وہاں صرف نبی کا ذکر آیا ہے۔ نہیں عبداللہ، یہ جو آپ نے صفحہ پڑھا ہے، اس صفحے کا نمبر کیا ہے؟ 216۔ اچھا ملک کیسر صاحب اچھا دیکھیں، پڑھا اس صفحے کا نمبر کیا ہے؟ غلطی کا ازالہ، میں نے ایک غلطی کا ازالہ پڑھا تھا، میں 216 پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، 216 انہوں نے 206 پڑھا یا 206 7 پڑھا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، ایک منٹ، میں نے پڑھا تھا 206، ایک منٹ، میں نے 209 پڑھا تھا۔ ہاں تو یہ جو ہے نا جو عبداللہ نے پڑھے گی اس کے بعد کا صفحہ ہے۔ ہاں تو میں پڑھ دیتا ہوں نا، ہاں جی پڑھے نا۔ ہاں جی، اور اس کے جو بعد لکھی گئی کتب ہے نا، اس کے بعد جو لکھی گئی کتب ہے ان میں بھی انکار موجود ہے۔ یار میری بات سنیں، میں پڑھنے لگا ہوں تو پھر یہ تو جلد 18 ہے، جلد 22 میں بھی، جلد 22 تک انکار موجود ہے۔ ہاں جی، ایک غلطی کا ازالہ 216 صفحے سے پڑھا ہوں۔ ثابت ہو رہا ہے کہ جیسا کہ آیت و آخرین منہم سے ظاہر ہے، اس آیت میں ایک لطافت بیان یہ ہے کہ اس گروہ کا ذکر تو اس میں کیا گیا جو صحابہ میں سے ٹھہرائے گئے، لیکن اس جگہ اس مورد بروز کا بتصریح ذکر نہیں، کیا یعنی مسیح موعود کا، جس کے ذریعے سے وہ لوگ صحابہ ٹھہرے اور صحابہ کی طرح زیر تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے گئے۔ اس ترک ذکر سے اشارہ مطلوب ہے کہ مورد بروز حکم نفی وجود کا رکھتا ہے، اس لیے اس کی بروزی نبوت اور رسالت سے مہر ختمیت نہیں ٹوٹی، پس آیت میں اس کو ایک وجود منفی کی طرح رہنے دیا اور اس کے عوض میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا ہے، اور اس طرح آیت انا اعطیناک الکوثر میں ایک بروزی وجود کا وعدہ دیا گیا جس کے زمانے میں کوثر ظہور میں آئے گا، یعنی دینی برکات کے چشمے بہہ نکلیں گے،
اور بکثرت دنیا میں سچے اہل اسلام ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بھی ظاہری اولاد کی ضرورت کو نظر تحقیر سے دیکھا اور بروزی اولاد کی پیشگوئی کی گئی، اور گو خدا نے مجھے شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی، اور دونوں خونوں سے حصہ رکھتا ہوں، لیکن میں روحانیت کی نسبت کو مقدم رکھتا ہوں جو بروزی نسبت ہے۔ اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں، میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں۔ ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ بس جو شخص میرے پر شرارت سے الزام لگاتا ہے جو دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں۔ میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدھا سیدھا بیان ہے، باقی آپ جو مرضی بناتے رہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا آدھا پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں جی آدھا پڑھ کے آپ ایک سنٹینس پڑھ کے تو اپنی بات بنا کے تو نکل جاتے ہیں۔ کس قسم کی شرارت صاحب ہے آواز آ رہی اور ہے؟ کتنی غلط بات ہے یہ۔ بالکل یہ علیم صاحب آواز آ رہی ہے؟ جو ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣਗੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ। ਅਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰੁੱਟ ਸਿੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ پاور ਨਾ پلے کی ہمت انرجی نہیں رہی، سیدھی بات ہے۔ ہیلو ویسے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں اب۔ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਦਿਲ ਕਈ ਕਰੇ। ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ ਭਾਈ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਿਓ। ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ۔ او بھائی کنیاں نو کر چکے ہاں جی ان کا رنگ گندمی بتایا گیا تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئے گا تو گامبن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، ان پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں اونٹنیاں سفر کے لیے استعمال ہوتی تھیں اور بہت مہنگی سواری تھی۔ ایک زمانہ آنا تھا کہ جب نئی سواریاں آ جانی تھیں، جیسے کہ جہاز، ٹرین، سنتے جائیں نا، اس وجہ سے کیا ہوا کہ اونٹنیاں کو چھوڑ دیا گیا۔ اونٹنیاں مہنگی نہیں رہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں لی جاتی رہی۔ اب یہ واقعہ ہو چکا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب گامبن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی لازمی عیسیٰ ابن مریم ہوگا، لازمی۔ اب گامبن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی گئی، آپ کا عیسیٰ ابن مریم کدھر ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک منٹ کیسر ملک صاحب ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ندیم پرویز صاحب بدتمیزی اتار سکتے ہو؟ پتہ کیا کسی کی براڈ ہے تو بدتمیزی والا کام یا جی میں کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، میں مرزا صاحب دے والد احسن یا نہیں؟ نہیں آپ ان کو اتار دیں، جزاک اللہ آپ کا۔ یہ بدتمیزی ہے چلے جاتے ہیں، جزاک ملک اللہ۔ صاحب؟ ہاں جی وہ بولا بھائی۔ ہاں جی علیم صاحب آپ موجود؟ علیم صاحب نہیں ہے، ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ مسجد میں بیٹھ کر جو ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ گاਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤ ਹੋ ਗਏ، ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ۔ بتائیں گے، لیکن آپ کے والد صاحب ہیں نا تو صاحب کیوں ہوتے ہیں؟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ۔ مرزا صاحب کے والد صاحب کا نام میرا خیال ہے کہ کل پرسوں ہی میں نے پڑھا تھا یار، تیرا بھلائی ہو یار، کل پرسوں ہی میں نے پڑھا تھا، مجھے بھی بھول گیا، ویسے پتا کر لوں گا۔ والدہ دا نا چراغ بی بی آئی تھنک۔ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے۔ بھائی آئی تھنک میں نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ بدتمیزی اتنی کر رہا ہے کون، یہ پتہ نہیں۔ او عیسیٰ ابن مریم نے، اے چراغ بی بی ہے، والد دا نام پتا کوئی نہیں۔ لو کر لو کمائی۔ کیسر بھائی آپ کے پاس اگر یہ کسی دلیلاں تے کہندے ہوئے ایسی دلیلاں تے گل کرنی ہے تے اینڈ تے آ کے انج دی گلاں کرنی، اپنے کولوں بنا کے بکواس کرنی ہوندی ہے، تے پھر کی فائدہ ہے پوری گفتگو دا؟
ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਸਿਰ ਖਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾਇਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਲੀਲ ਮੁੱਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬੀ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅमेरिका या कनाडा या यूरोप? जर्मनी भाई, मैं जर्मनी। अच्छा, आप जर्मनी में हो जी, आप कहाँ पे भाई? मैं अमेरिका में, न्यू जर्सी में। आपका जज़ाकल्लाह भाई, आपके पास अगर ये चीज़ है, आपको अंडर दिया उन्होंने, तो आप प्लीज जो गालियां देते हैं उनको उसी वक्त नीचे उतार दिया करें। हाँ जी, कोई ऐसी जी, जज़ाकल्लाह। तो ट्रूथ सीकर साहब एलोनाई में है और पोला साहब जड़ा ना दसदे ने कि मैं कनाडा में आउंदे न्यूयॉर्क में। नहीं, आजकल मैं कनाडा ही है। अच्छा, आए सीएन टावर सामने चमकता फिरता। ठंड ही बड़ी है कनाडा में, पता नहीं किस तरह लोग जिंदा नहीं होते। ये इन लोगों को -3 है, कोई नहीं। रमजान चल रहा है और उसमें भी शर्म नहीं आती, ये गालियां देने आ जाते हैं, इनको कुछ थोड़ा सा ख्याल है। करने अपनी तरफ से और कोई काम नहीं होता। मलिक साहब वटा करो, और यार जो इफ्तारी का टाइम आता है तो ब्रॉड लगा लेते हैं भाई, तो जब सहरी का टाइम आता है बंद कर लेते होते हैं। बस जिस 22 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਂਡ ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। मैं ये कहूंगा कि अब्दुल्ला साहब को पूरा 1 घंटा दिया जाए, सिर्फ उनको ही बोलने दिया जाए, वो पूरी हमें तफसील से सारी चीजें समझाएं जो वो बात बयान करना चाहते हैं। एक एक हल्की बात करके तो समझ नहीं आती कहना क्या चाह रहे हैं, तो बेहतर है वो पूरा टाइम लें और खुद ही बोलते रहें। अब्दुल्ला भाई की बात सुननी है, उन्होंने तो फिर 4-5 घंटे लगाने नहीं, तो ऐसी कितनी गए देखते हैं कि आधा घंटा भी बात कर पाएंगे कि नहीं। अब्दुल्ला भाई, मैं आपको एक यकीनन बात है कि 18 जिल्द 18 के बाद शुगल में यही करने होंगे, इनकी गालां काटनियां ने, की फायदा अब्दुल्ला, की फायदा? जी मलिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी हवाला है, फिर इसके बाद जो उनसे ना हवाले को छोड़ो, को गपशप लगाते हैं यार, सारा दिन एक ही बात कर 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 ਤੁਸੀਂ ਗਪਸ਼ਪ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ, मगर ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं दलीला, पता क्या मसला है? मसला ये होता है जी, मतलब कैसे साफ बात है, जो एंड में गालियों पर आ जाता है ना वो वैसे हार जाता होता है नॉर्मली। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਬਰ ਨਹੀਂ, साडा कोई मुजाहिद नहीं है, मस्जिदों को नहीं, मस्जिदों के अंदर बैठकर नहीं छोड़ते, इना मैदान च आके लड़ो, की लोक लोक के पीछे भी साडा क्यों मलिक साहब, साडा सिद्धा जदाव है, साडे उस्ताद मोहतरम, साडे उस्ताद मोहतरम ईसाई भी बन जांदे ने मौके ते, ईसाई भी आके ना ਤੁਹਾਡੇ उस्ताद मोहतरम बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ उस्ताद मोहतरम। हम लोग बात कर रहे होते हैं, नीचे कोई गाड़ी चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई दफ्तर चला रहा है, लोग बैठे सुन रहे होते हैं, हर बंदा अपना अपना एंजॉयमेंट लगाई हुई है, तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। और कल फिर हमने इकट्ठे भी बैठना होता है अगले दिन, तो कैसे गवारा करोगे एक दूसरे को गाली निकाल के अगले दिन इकट्ठे बैठने का, कोई तुक नहीं बनती ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो अकीदे होते हैं ना, वो कोई भी किसी को भी आप कायल नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आप अपने घर में हाथ छोड़ के 2 दिन नमाज पढ़े ना, अपने घर वाले पीछे पड़ जाएंगे। एक एक कैसा साहब, बात तो ये बात तो हम भी करते हैं, लेकिन वहां फिर आ जाता है कि तहरीक पाकिस्तान के या आयन पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को काफिर कहा गया है, तो आप काफिर जमात से इस्लाम से आप बाहर हैं, हमें ये कहा जाता है एंड में आके, ठीक है। तो जब आप कर रहे हैं उसके बाद फिर बाद में आपने अपने अकीदत छुपाने हैं, कहना कि यार हमारा कोई अकीदा नहीं, तो फिर केरे मुंह ना हमारा क्या कसूर है?
اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ اس ਹੈ میں ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕੀਦੇ اس ਨੂੰ میں مرزا ਫਿਰ محمود ਰੱਖਾ ਤੇ صاحب ਰੱਖਿਆ مرزا ਉਹ بشیر ਚਾਹੇ صاحب ਆਇਨ مرزا ناصر ਪਾਕਿਸਤਾਨ صاحب ਨੂੰ کا ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ قصور ਰੱਖਾ ہے, ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ہمارا ਕੋਲ ਆ کوئی ਜਾਂਦੇ ਹੋ قصور نہیں. ਕਸੂਰ دیکھیں ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ہم نے ਨਹੀਂ کہا ਹੈ تھا ਤੇ مرزا ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ کسی نہیں ہے دن ਤੁਸੀਂ اگر ਇਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ اگر موقع ملے نا کسی دن سید ظفر اللہ صاحب آئیں تو ان سے سورہ اعراف جس میں ملک صاحب کہتے ہیں نا کہ نبی آویں وہ پوری بندہ سمجھے اور سیکھے. کبھی اگر ٹائم ملے نہیں، نا وہ تو تھوڑی ملک صاحب کا اگلے دن میں نے ایک مرزا صاحب کا الہام دکھایا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری غریب جماعت کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا ہے. تو اس میں آیت میں ذکر ہے بنی آدم کا. بھائی جی میرے کار دے کول اب تے بن انہوں نے رہا ہے ثابت باغ کرنا کہ بنی احمد اسرائیل بنی آدم ہے یا نہیں ہے. باغ احمد میرے کار دے کول بن رہا ہے تو میں تو چکر لگایا کروں گا ادھر. باربیکیو شاربیکیو ہوئے گا ادھر. یہ بولا صاحب کو بولے نا کہ یہ اپنے بیٹے کا 20,000 ادھر دیں، پھر بینچ بنے، پھر ادھر آپ دونوں بیٹھ کے چائے پیا کریں اس بینچ پر. ادھر 20,000 دیں گے اتنے جا کے میں اپنا نام لکھانا ہے. راتوں رات جا کے نام چینج، اپنا نام لکھ کے آ جاؤں گا. سید ظفر اللہ صاحب آئے نا تو ان سے وہ آیت ہم سمجھیں یار پوری، بڑے مزے کی وہ نہیں، ان بتا. کو ریکویسٹ ڈالے، آئیں گے. وہ پتہ نہیں بیزی ہوتے ہیں، آتے ہی نہیں ہماری بات سننے کے لیے. بڑی خواہش ہے کہ کبھی ان سے. ابھی یہ نیچے سارے بندے سو رہے ہیں، پتہ ہے نیچے سارے سو رہے ہیں. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنے جڑا نا ہونی اسی اگر لڑائی شروع کریے تھلے تک وہ بندے کتنے کٹھے ہو جاتے. سارے آ جان گے وہ تکو جی کی لڑائی ہو رہی ہے. حسین مونا صاحب بھی سو رہے ہیں. کشمیری جاگ رہے ہیں بس. اور ٹک ٹاک سنا بین ہو رہی ہے یو ایس میں. بڑی پکی خبر ہے کہ امریکہ میں ٹک ٹاک کو بین کیا جا رہا ہے. وی پی این سے چلے گی. پھر آئے ہیں ملک صاحب، آئے ہیں شاہ صاحب، اگر دیکھیں آتے ہیں تو. شاہ صاحب آ جاؤ، اللہ کا واسطہ جے آ جاؤ. ملک صاحب میں وہ حوالہ پڑھ دیا جیسا انی صاحب دیر. ہے ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਵੇ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. وہ سید ظفر اللہ صاحب آ گئے. السلام علیکم سید